ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے مگر کعبے کبھی کعبہ مدینہ راجدھانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت سرکار مدینہ حضرت اللہ محمد عارف رضا قریشی صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضرت. بولتے ہیں سبحان اللہ. اپریٹر صاحب آواز بڑھا دیجیے، آواز دب رہی ہے آپ کی، آواز بڑھائیے. بولتے سبحان اللہ. ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں. جو لوگ سرکار تاج الشریعہ سے پیار کرتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. جی جی بے شک، سبحان اللہ. فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں، فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں، فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے والا زمانے میں، فقط میں ہی نہیں ہوں چاہنے زمانے میں. میرے تاج و شریعہ آپ کی دنیا دیوانی. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ. حق ہے بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ. میرے تاج و شریعہ آپ کی دنیا دیوانی ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے. اور ایک شعر اور محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں، کہتے سبحان اللہ. ہے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے. اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا. اے نمرود زمانہ سن کہ تو بھی مٹ ہی جائے گا. اے نمرود زمانہ سن کے تو بھی مٹ ہی جائے گا. ہمارے ملک میں خواجہ پیا کی حکمرانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جنریٹر آپ کا چھوٹا ہے اور اتنا اس پہ لوڈ ڈال رکھا ہے. اب اس پہ اگر لوڈ پڑے گا تو یہ میرے اوپر لوڈ ڈالے گا، اور جب میرے اوپر لوڈ پڑے گا تو پھر آپ پہ لوڈ پڑے گا. تو پھر آپ جی لگا کے بولیے سبحان اللہ. وولٹیج کم آتے ہوں گے، 200 سے نیچے وولٹیج آتے ہوں گے. بولتے سبحان اللہ. محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ.
میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، میرے کریم رب نے قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرمایا، میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی دوسری آیت میں میرا رب فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میں جتنا تیز بول رہا ہوں میں اتنی آواز کم کر رہا ہوں، ہاں، ورنہ اگر حقیقت بات یہ تو میری آواز کوئی بیٹھی ہوئی نہیں ہے، آواز کوئی بیٹھی ہوئی تھوڑی نہیں ہے۔ جی لگا کے بول دو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، میرا کریم رب فرماتا یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبر دینے والے نبی، میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ میرے نبی میں نے آپ کو اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، او میرے نبی میں نے آپ کو چمکا کے بھیجا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے منیر کے معنی کیا ہے؟ منیر کے معنی میرے نبی میں نے آپ کو چمکا کے بھی بھیجا ہے، جو آپ کے قدم ناز میں آئے گا، جو آپ کے دامن کرم میں آ جائے گا، میں اسے بھی چمکا دوں گا۔ ماشاءاللہ حق ہے، بے شک بے شک، زندہ باد یا رسول اللہ۔ مائک کی سیٹنگ بنے یا نہ بنے، مگر آپ کی اگر سیٹنگ بنے جائے گی تو پھر مزہ آ جائے گا۔ جی لگا کے بول دو سبحان اللہ، اور طرف کے بول دیں یا رسول اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے، چمکا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی چمک کے آئے ہیں اور حضور کے صدقے میں جو نبی سے مل گیا ہے اللہ نے اس کو بھی چمکا دیا ہے۔ اب اگر جی لگا کے بولیں تو میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ نور ہے۔ کیا؟ میرے مصطفیٰ نور ہے، حضور نورن علی نور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی بشر ہیں، ہماری طرح بشر ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی کو جو بشر نہ مانے، ہمارا سنیوں کا عقیدہ اور ایمان ہے جو نبی کو بشر نہ مانے وہ مومن نہیں، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ مومن نہیں۔ مگر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جو نبی کو بشر نہ مانے وہ مومن نہیں، اور جو نبی کو اپنی طرح مانے وہ بھی مومن نہیں۔ جی جی واہ واہ نبی کو واہ، اپنی طرح مانے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اب جتنا نبی سے پیار کرتے ہو اتنی محبت کے ساتھ بولو تو میں آپ کو گفتگو آگے بڑھے گی، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تڑپ کے بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے اس دنیا میں آنے والے انسان کا نام جناب حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس دنیا میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق فرمائی، اس کا نام آدم رکھا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو زمین کی اوپر والی پرت سے اللہ نے بنایا ہے، زمین کے اوپری حصے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اس لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانا چاہیے تو اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ اپنا مخلوق میں اپنا نائب بنانا چاہا، اللہ نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا، یعنی آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا اللہ نے، تو اپنے فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا جبرائیل زمین پر جاؤ، ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ کیا کہا؟ ایک مٹھی
مٹی لے کر آؤ. انشاءاللہ جو انداز ہے قریشی کا وہ انداز میں آئے گا, آپ تڑپ جائیں گے. مگر اس سے پہلے گفتگو نالج کے لیے تھوڑی سی آپ کو معلومات بڑھانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں, تاکہ اور ہو سکتا ہے کہ ساؤنڈ والے تھوڑا اپنا انگلی اگر بڑھاتے رہیں تو ساؤنڈ بھی کامیاب ہو جائے, تاکہ میں اپنے انداز میں آ جاؤں جو انداز کو سننے کے لیے ہندوستان بھر میں لوگ اللہ کا شکر قریشی کو بلاتے ہیں. جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا, جبرائیل زمین پر جاؤ, ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ. جناب جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے, مٹی کو اٹھانا چاہا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھانا چاہ رہے تھے, ہاتھ رکھنا ہی چاہا تھا کہ اتنے میں زمین آواز نکال دیتی ہے, زمین چیخ جاتی ہے. وہ اللہ کے پاک فرشتے جبرائیل کیا وجہ ہے مجھ سے مٹی کیوں اٹھا رہے ہو؟ جب جبرائیل سے اتنا سوال کیا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ مٹی اللہ تجھ سے ایک انسانی مخلوق کو پیدا فرمائے گا, یعنی اللہ تجھ سے ایک نائب بنائے گا, اپنا ایک انسان بنائے گا. اللہ رب العزت کے پاک فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتی ہے مٹی, وہ جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد بتائیے اللہ کیا کرے گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ انسانی مخلوق کو پیدا فرمائے گا. دنیا میں جب انسان آ جائیں گے بے شمار لوگ ہوں گے, ان میں جو لوگ نیک ہوں گے اللہ انہیں جنت میں بھیجے گا, جو لوگ گنہگار ہوں گے اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. جب اتنا سنتی ہے زمین زارو قطار رونے شروع کر دیتی ہے, زمین رونا شروع کر دیتی ہے. اب زمین رو رہی ہے, زمین نے کہا جبرائیل تجھے تیرے رب کا واسطہ مجھ سے مٹی نہ لے جا. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں, جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا زمین تو رو رہی تھی, تیرا واسطہ نام کا دیا, میں واپس آ گیا, مجھے رحم آ گیا, مجھے خیال آ گیا. اللہ نے جناب میکائیل علیہ السلام کو بھیجا, حضرت میکائیل علیہ السلام آئے, دوسرے فرشتے کو بھیجا, زمین پہ ہاتھ رکھنا چاہا, مٹی نکال اٹھانا چاہ رہے تھے کہ اتنے میں زمین چیخ جاتی ہے. وہ میکائیل کیا وجہ ہے, کیوں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت میکائیل سے عرض کرتی ہے زمین کیا وجہ ہے میکائیل علیہ السلام, کیوں لے کر جا رہے ہو مٹی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو جناب جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا, انسان بنائے گا. بہرحال حضرت جبرائیل میکائیل علیہ السلام سے کہتی ہے مٹی, زمین نے کہا پروردگار کے پیارے فرشتے میکائیل علیہ السلام تجھے تمہارے رب کا واسطہ ہے مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ. حضرت میکائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد میں حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں مٹی پہ ہاتھ بڑھاتے اٹھانے کے لیے. ایک مٹھی مٹی کا سوال ہے, مٹی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, زمین چیخ جاتی ہے, وہ اسرافیل مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ, تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہے. اللہ کا واسطہ جیسے ہی زمین سنتے, حضرت اسرافیل سنتے ہیں, وہ واپس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ کے پاک فرشتے جناب اسرائیل آ جاتے ہیں. نام سنا ہے جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا؟ کیا نام؟ کیا اسرائیل علیہ السلام. یہ کون فرشتہ ہے جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے؟ کیا ملک الموت؟ اگر سخت سردی کے موسم میں نام لے دو نا تو آدمی ٹٹرتا ہو, سردی لگتی ہو تو پسینے آ جاتے ہیں نام حضرت ملک الموت کا سن کر. اب کچھ لوگ تو اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ ملک الموت حضرت اسرائیل ابھی نہ آ جائے. ہاں اگر نبی کا ذکر سنتے سنتے ابھی آ جائیں گے تو بات اور اچھی ہو جائے گی. جی لگا کے بول دے سبحان اللہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے, زمین جیسے ہی ہاتھ رکھنا چاہا زمین آہو بکا کرنے لگ جاتی ہے, رونا شروع کر دیتی ہے. زمین رو رہی ہے. حضرت اسرائیل کہتے کیوں رو رہی ہے؟ بولے مجھے جناب جبرائیل نے بتا دیا ہے اللہ ایک مخلوق بنائے گا, اور وہ مخلوق جب گناہ کرے گی اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا. جب نیکوکار لوگ ہوں گے اس سے کچھ لوگ تو انہیں جنت میں ڈالے گا. یہ میری غیرت کو گوارا نہیں, یہ مجھے گوارا نہیں کہ میرے جسم کے حصے کو اٹھا کر اللہ انسان بنائے, پھر وہ
इंसान गुनाह करे और जहन्नम में डाले जाएं, ये मुझे गवारा नहीं। अब वो ज़ारो कतार रो रही है। हजरत इस्राइल ने कहा ज़मीन तू रोती है रोती रहे, मगर मेरे रब का हुक्म है मुझे मिट्टी लेकर जाना है। हजरत इस्राइल ने ना उसका तड़पना देखा है, ना उसका रोना देखा है, ना हो आओ बुका करना देखा है। हजरत इस्राइल फौरन मिट्टी एक मुट्ठी उठाते हैं, रब की बारगाह में पेश कर देते हैं। अब हजरत इस्राइल जो मिट्टी लेकर गए थे, वो मिट्टी कितने रंगों की मिट्टी थी? आपको पता है कितने रंगों की मिट्टी थी? अगर आपको पता हो तो बताएं, कितने रंगों की मिट्टी थी? आपको नहीं पता। 60 रंगों की मिट्टी थी। कितने रंगों की? 60 रंगों की मिट्टी। उसमें काला भी रंग, नीला भी रंग, सुर्ख भी रंग, सफेद भी रंग। 60 रंगों की मिट्टी, 60 रंगों की मिट्टी थी। आज ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटी पार्लर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। माएँ बहनें तो लगा ही रही थी, मगर अब नौजवान भी जाने लगे हैं। लेकिन जाते किस लिए हैं? इसलिए जाते हैं ताकि हमारा चेहरा सफेद हो जाए। कैसा? सफेद हो जाए। अभी आपको शायद मजा नहीं आ रहा तकरीर में। एक जगह मेरी तकरीर की तारीख ली गई और बोले हजरत आप तकरीर करने आ रहे हैं तो तकरीर ऐसी करना है जिससे मजा आ जाए। तो मैंने कहा तकरीर भाई कोई बिरयानी और कोई खीर और कोई बालूशाही का नाम तो है नहीं जिसमें मजा आ जाए। तो तकरीर बिरयानी थोड़ी नहीं है, टेस्ट में कैसी नमकीन है कि तेज मिर्च है कम मिर्च है। ना ये खीर है कि कोई फीकी रह गई कि मीठी रह गई। यहाँ तो नबी का जितना इश्क होगा उतना ही मजा आता है। और आपके अंदर अगर जज्बा आ जाए तो कुरैशी अपने अंदाज में आ जाए। साउंड में आया था तो लग मुझे रहा था बड़ा अच्छा बोल रहा है, मगर माहौल आज ये कि मैं जब बोलने आया हूँ तो नहीं, मामला बन नहीं पा रहा है। बहरहाल हेलो हेलो हाल अब लग रहा है कि कुछ हो सकता है, काम हो जाए। असल में वजह यह है ना कि जब तक माइक अच्छा ना हो, अभी देखिए उस माइक में और इस माइक में, माइक ठीक बोल रहा है इस वक्त में, माइक ठीक बोल रहा है। देखिए इतनी दूर से बोल रहा हूँ और ठीक बोल रहा है, बिल्कुल रहने दीजिए। अब आप देखिए इस माइक में और उस माइक में फर्क कितना है। वही इंसान है, वही जगह है और वही स्टेज है, लेकिन वही आप लोग सुनने वाले हैं। वजह क्या है? माहौल ऐसा बन गया है ना। जब तक मैंने कहा कि तकरीर में मेरे पास आया सुन के मज़ा ना आए, तो जब तक मज़ा ना आए आदमी को मज़ा ही नहीं आता है बोलने में। अच्छा हमें भी बोलने में मज़ा नहीं आता। अच्छा मैं कोशिश ये करता हूँ साउंड अच्छा हो। कमेटी वाले बेचारे दिनों रात मेहनत करते हैं, 150, 5, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, घर घर कितने चक्कर लगाते तब जाके ये प्रोग्राम होता है। तो मैं उनका ख्याल काफ़ी करता हूँ, इसलिए कि वो मेहनत करते हैं। तो कुरैशी तू आया है, तू भी तो मेहनत करके जा, और तू उसके नाम पर मेहनत करता है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा नबी। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर जनाब इस्राइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में पेश कर देते हैं मिट्टी। मिट्टी को पेश किया जनाब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया। बात कहाँ चल रही थी? 60 रंगों की मिट्टी थी। आज हमारी माएँ बहनें तो जा ही रही थी, ब्यूटी पार्लरों को आबाद कर रखा था, मगर नौजवान भी जाने लगा है। नौजवान भी जा रहा है, किस लिए? ताकि रंग सफ़ेद हो जाए। मेरे नबी के गुलामों, ये क्रीम पाउडर और ये
ٹیوب لگانے سے تمہارا رنگ سفید نہیں ہو سکتا ہے، ہاں ایک شرط ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا اگر تم رنگ اور چہرے کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہو، چہرے پہ اگر چمک دیکھنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ جب تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تمہارے چہروں پہ اللہ نور عطا فرمائے گا، اور ایسا نور عطا فرمائے گا کہ دنیا میں چہرہ چمکے گا، جب قبر میں جاؤ گے تمہارے ماتھے سے ایسا نور نکلے گا تمہاری قبر میں روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، ایسا نور ملے گا۔ تو نمازوں سے دوری ہے، اب بس کریم پاؤڈر لالی یہ چیزیں وہ لگا لیا، اب یہ لگا رہے ہو تم۔ اللہ نے 60 رنگ کی مٹی منگائی تھی، کیوں منگائی تھی؟ تاکہ اللہ کو ہر طریقے کا انسان بنانا تھا۔ اگر سب سفید ہی بنانا ہوتے تو اللہ 60 رنگوں کی مٹی منگاتا کیوں؟ ایک رنگ کی مٹی منگا لیتا، سب کو سفید کر دیتا، مگر نہیں، اللہ نے، اور وہ جو مٹی تھی نا، وہ مٹی سفید 60 رنگوں کی بھی تھی، اس میں کچھ سخت مٹی بھی تھی، کچھ نرم مٹی تھی۔ حضور فرماتے اسی وجہ سے کچھ لوگ سخت مزاج کے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ نرم مزاج کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی مٹی سے کچھ مٹی پاک تھی جس سے نیک لوگ پیدا ہوئے، کچھ مٹی ناپاک تھی جس سے لوگ ناپاک پیدا ہوئے۔ ناپاک کا مطلب کچھ لوگ گنہگار غلط لوگ پیدا ہوئے، جو کچھ مٹی گندی تھی جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ زمین میں ہر طریقے کی مٹی تھی، اللہ نے ہر طریقے کی مٹی منگائی، مگر ایسا نہیں کہ اللہ کے بنانے سے انسان غلط ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق جان لیا تھا اس بندے کے مقدر میں ہے کیا۔ اب انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، مجھے لگتا ہے ساؤنڈ ٹھیک ہو چکا ہے، محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ جناب حضرت اسرائیل آئے، مٹی لے کے جا رہے، رب کی بارگاہ میں پیش کر دی، اللہ کریم نے حکم فرمایا، بے شک اللہ نے حکم فرمایا، وہ میرے ملائکہ جاؤ مٹی کو لے جا کر وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہے۔ مٹی کہاں رکھوائی گئی؟ جہاں خانہ کعبہ آج بنا ہوا ہے، اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا، وہاں رکھوائی جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ملائکہ کرام سے حکم فرمایا کہ جاؤ اس مٹی کو گوندو، مٹی لے کر فرشتے وہاں پر آئے جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا آسمان کو آسمان پانی برسانا شروع کر دے، جب پانی برسنا شروع ہوا تو حضور فرماتے ہیں 40 دن بارش ہوئی۔ کتنے دن؟ کتنے دن؟ 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ حضور اسی لیے فرماتے ہیں کہ اسی لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشی کم ہوتی ہے، کیونکہ 1 دن خوشی کی بارش ہوئی ہے، 39 دن غم کی بارش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ مٹی گوندی جا رہی تھی، مٹی گوندنے کے بعد میں مٹی گوند گئی، اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے اب چاہا جناب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرایا جائے۔ آپ کا خمیر تیار ہونے کے بعد آپ کا حیولہ، آپ کا جسم بنایا، بننے کے بعد میں اب اللہ رب العزت نے حکم فرمایا روح کو کہ روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا۔ میں نے حضور کی ولادت کے موقع پر میں حضور کی شان بیان کرنا ہے کہ میرے نبی نور ہیں۔ جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نور ہیں، اور نبی ایسے نور ہیں کہ حضور تو خود نور ہیں، جو حضور سے مل گیا ہے، جو حضور سے مسک ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو بھی روشنی عطا فرمائی ہے۔ اور طرف کے بولیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جی لگا کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلام اللہ کریم نے حکم فرمایا اور روح جناب آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہونے جا رہی تھی، روح جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں جا کے دیکھتی ہے، کیا دیکھا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جی بابا، اندھیرا 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 ہی
اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ روح واپس آئی، واپس آنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے مولا تو جہاں جانے کا حکم فرماتا ہے وہاں پر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے میرے مولا، میرا جی نہیں چاہتا ہے، مجھے گھبراہٹ آتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، او میرے مولا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ جس جسم میں تو جانے کا حکم فرماتا ہے وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، آدم علیہ السلام کے جسم میں میرے نبی کا نور رکھ دیا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی زندہ باز۔ میرے نبی کا نور رکھا ہے، آدم علیہ السلام کے جسم میں حضور کا نور آیا ہے، اور جیسے ہی نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کے جسم میں آیا اندھیرا جسم تھا اجالا ہو گیا، اجالا ہو گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت بولے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا۔ آپ لوگ اپنے رنگ میں آ جائیے، قریشی رنگ میں دھیرے دھیرے آ رہا ہے، طرف کو بول دے سبحان اللہ۔ تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ میرے نبی مکرم سید کونین کے غلاموں جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں میرے نبی کا نور آیا، اجالا ہو گیا، روح داخل ہو جاتی ہے، وہ نور میرے نبی مکرم سید کونین والا نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا ہے۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں میرے نبی کا نور رکھا، وہ نور محمدی کی وجہ تھی کہ تمام ملائکہ فرشتے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کو پیچھے کھڑا ہوا جناب آدم علیہ السلام نے دیکھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئے او میرے مولا وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، تیرے نوری مخلوق کے پیارے فرشتے میرے پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہیں، میرے مولا مجھے یہ گوارا نہیں ہے، تیرے معصوم فرشتے تیری نوری مخلوق پیچھے میرے پیٹھ کے کھڑی ہو، او میرے مولا وجہ کیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب اتنا سوال کیا آواز میرے رب کی طرف سے آتی ہے، اللہ نے فرمایا او میرے پاک پیغمبر آدم وجہ یہ ہے تمہاری پیٹھ میں میرا لجپال محمد کا نور ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت سرکار مدینہ، مشفق و مہربان محمد عارف قریشی صاحب قبلہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں اللہ نے فرمایا تمہاری پیٹھ میں میں نے اپنے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھ دیا ہے، یہ اس کی زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا او میرے مولا مہربانی فرما دے کہ وہ نور جو پیٹھ کے پیچھے ہے میرے مولا کرم فرما دے وہ نور سامنے آ جائے۔
وہ نور سامنے آ جائے. جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اتنا عرض کیا, وہ نور منتقل ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آ گیا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی آیا, ادھر میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. وہ ملائکہ جو پیچھے کھڑے تھے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. جب سامنے آئے پھر رب کی بارگاہ میں جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا, میرے مولا وجہ کیا ہے؟ اس تیرا نور جسے تو نے میری پیٹھ میں رکھا, ملائکہ زیارت کرنے کے لیے پیچھے کھڑے ہو گئے, اب وہ نور تو نے میری پیشانی میں رکھا ہے. حضرت ملائکہ اکرام سامنے آ گئے. میرے مولا وہ کتنے شانوں والا نور ہوگا, کتنا کمال والا ہوگا, مہربانی فرما دے, کرم فرما دے. اب وہ نور جو پیچھے رہا, ملائکہ پیچھے رہے, سامنے آیا نور تو ملائکہ سامنے آ گئے. میرے مولا کرم فرما دے, اس نور کو میرے جسم کے کوئی ایسے حصے میں رکھ دے جس نور کو تو نے پیٹھ میں رکھا ہے, پھر پیشانی میں رکھا. حضرت ملائکہ اکرام جس کی زیارت کرتے رہے, میرے مولا میرا بھی جی چاہتا ہے اس نور کو میں صبح بھی دیکھتا رہوں, شام بھی, اس نور کو صبح بھی دیکھتا رہوں, شام بھی دیکھتا رہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے مہربانی فرمائی, میرے نبی کا نور آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں رکھ دیا ہے. اور جب میرے نبی کا نور آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں آیا تو جناب آدم علیہ السلام نے ان نور کو میرے مصطفیٰ کے جب اپنی انگلیوں میں دیکھا ہے, مچل جاتے ہیں, ہونٹوں سے لگا کے چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں. او لوگوں, اب کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے. کتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کے نام پہ سنی انگوٹھے کیوں چومتے ہیں, تو اعتراض کرنے والے کا جواب دے دینا اور کہنا جواب ہم سے نہ پوچھو. سب سے پہلے انسان جو تیرے بھی باپ ہے, جو میرے بھی باپ ہے, جو تیرے بھی باپ جو میرے بھی باپ ہیں, آدم علیہ السلام سے جا کے اعتراض کر, آدم علیہ السلام تم نے انگوٹھے کیوں چومے ہیں, تم نے کیوں چومے ہیں؟ جواب مل جائے گا, میرے نبی کا نور میرے انگلیوں میں آ گیا ہے, وہ نبیوں میں رحمت. کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ. تھوڑی آواز بڑھا دیجیے, جی لگا کے بول دے سبحان اللہ, اور جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ. وہ نبیوں میں رحمت رکب پانے والے. ہلکی آواز اور بڑھا دیں. قریشی کی تقریر میں آواز سے ٹینشن نہ لیجئے, نہ اسپیکر پھکے گا, نہ ہارن پھکے گا, نہ سرائی پھکے گی آپ کی, نہ ساؤنڈ آپ کا پھکے گا. ذرا جی لگا کے بول دیں آپ لوگ طلب کے سبحان اللہ. جہاں تک سیٹی نہ مارے آواز بڑھائیں, پھر دیکھیں آپ مجمع میں ایک رنگ آئے گا. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی برلانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, مصیبت میں غیروں, ارے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں, نبی سے پیار کرنے والوں, نبی سے پیار کرو. کیسا پیار کرو حضور کے غلاموں, یاد رکھنا یہ نور میرے نبی کونین کا نور جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں آیا. آدم علیہ السلام کے اندھیرے جسم میں اجالا 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 ہو جاتا ہے. یہی نور جب میرے نبی کے یار کے پاس آیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میرے نبی کے
داماد میرے نبی کے پیارے غلام میرے نبی کے پیارے صحابی جناب حضرت مولا علی سبحان اللہ مولا علی کا نام سنا ہے نام حلے آواز بڑھائیے حلے اور آواز بڑھائیے حلے مولا علی کا نام سنا ہے حضرت مولا علی کا نام کون مولا علی جو فاتح خیبر ہیں حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں میرے نبی کے داماد ہیں میرے نبی کے صحابی ہیں میرے نبی کا نور میں نے کہا جہاں رہا وہاں حضور اجالا کرتے آئے حضور کا نور اجالا کرتے آئے اور حضور کے نور کے صدقے میں اللہ نے جو حضور سے مل گیا ہے اللہ نے اسے کتنا نوازا ہے میرے نبی کے پیارے صحابی جناب حضرت مولا علی اور حضرت عمار ابن یاسر میرے نبی کے دو یار ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ جنگل سے گزر رہے ہیں حضرت مولا علی اور حضرت عمار ابن یاسر یہ دو حضور کے صحابی ہیں ایک جنگل سے گزر رہے تھے آگے مولا علی پیچھے حضرت عمار ابن یاسر ہیں سبحان اللہ واقعہ مکمل ہوگا انشاءاللہ بطلب جائیں گے بولتے یا رسول اللہ جناب مولا علی آپ رضی اللہ تعالیٰ آگے میرے نبی کا غلام جناب مولا علی پیچھے جناب حضرت عمار ابن یاسر اچانک جناب حضرت عمار ابن یاسر کی نظر ایک وادی پہ پڑی ایسی وادی پہ ایسی جنگل کی خوں میں پڑی جہاں بے شمار چونٹیاں نظر آنے لگ گئی لوگ کہتے میرے نبی ہماری طرح ہے او لوگوں میرا نبی کتنا کمال والا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں او میرے نبی کا نور میرے نبی کے جسم سے مل گیا جو نبی کے پاس آ گیا ہے نبی کی شان تو بلند والا ہے ہی مگر حضور کے صدقے میں نبی کے پاس آنے والے کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ آگے میرے نبی کے دوسرے یار جناب حضرت عمار ابن یاسر پیچھے جا رہے ہیں اچانک چونٹیوں کا ریوڑ نظر آ جاتا ہے چونٹیوں کی قطار نظر آئی چونٹیوں کی قطار نظر آئی جب آپ نے چونٹیوں کو دیکھا تو حضرت عمار ابن یاسر حیران رہے کیا رہے حیران ہو گئے کیوں حضرت عمار ابن یاسر آپ حیران ہو کے کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے جناب عمار نے جب اتنا کہا ہے میرے نبی کے یار مولا علی واپس پلٹ کے دیکھتے ہیں اور کہنے لگے عمار وجہ کیا ہے اچانک کیوں حیران و ششدر رہ گئے کیوں حیران ہو کیوں پریشان ہو جناب حضرت عمار کہنے لگے او علی وجہ یہ ہے میں حیران اس لیے ہوں میں یہ دیکھ کے حیران و ششدر رہ گیا ہوں کہ اللہ کتنا کمال والا ہے جو اس وادی میں چونٹیوں کو دیکھتا بھی ہے چونٹیوں کے رزق کا انتظام بھی کرتا ہے جو انہیں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے اب حضرت علی کا جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے میرے نبی کے غلاموں حضرت علی آپ فرماتے علی او عمار اس میں تعجب کی بات کیا ہے میرا رب بڑا کمال والا ہے وہ تو خالق ہے جس نے تجھے بھی پیدا فرمایا ہے جس نے مجھے بھی پیدا فرمایا ہے جس نے سوا
लाख नबी और रसूलों को भी पैदा फरमाया है, कुल कायनात को जिसने बनाया है वो तो बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा कुव्वत वाला है, वो हर चीज का मालिक है। ओ अम्मार हैरान क्यों? बोले हैरान इसलिए हो अल्लाह कितना इल्म वाला है जो इन्हें जानता है ये कहाँ रहती हैं, इन्हें खिलाने का भी इंतजाम करता है, इनके रिस्क का भी इंतजाम करता है, इन्हें देखता भी है। मौला अली आप फरमाते हैं ओ अम्मा अल्लाह तो बड़ी जात है, तेरे साथ जो नबी का गुलाम अली है, तेरे साथ जो अली तेरे साथ में ले आ सुन ले उस अली की शान। ये जो चूंटियां दिख रही है अल्लाह की इज्जतों की कसम में अली ये भी जानता है ये चूंटियां कितनी हैं, अली ये भी जानता है चूंटियां कितनी हैं, चूंटियों की तादाद भी जानता है और ये भी जानता है इनमें कितनी नर हैं कितनी मादा है, कितनी नर है कितनी मादा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से इतना सवाल हजरत अम्मार ने करने के बाद में सवाल का जवाब आ गया, हजरत अली से करते सवाल ओ मौला अली जब बात है तुम मसला हल कर दो, ये बताओ तुम्हारे पास में ये इल्म आया कहां से, ये इल्म आया कहां से? तो हजरत अली आप फरमाते हैं ओ मेरे नबी के गुलाम, ओ मेरे सियाबी भाई अम्मार, वजह ये है जब मेरे करीमा का सैयद कौनैन इस दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद, मेरे करीमा का ने वसीयत के मुताबिक मुझसे फरमाया अली जब मैं विसाल कर जाऊं, जब मैं दुनिया से तशरीफ ले जाने वाला हूं, मेरा इंतकाल हो जाए तो फिर गुस्ल देना तुम्हें है, गुस्ल तुम देना। जनाबे अली आप फरमाते हैं मेरे नबी ये कौन है, इनका विसाल पुरनवार हो गया। जब मेरे करीम आका का विसाल हुआ मैंने अपने आका के विसाल के बाद हुजूर को गुस्ल देना शुरू किया, मैंने हुजूर को गुस्ल दिया है। गुस्ल देने के बाद में हुजूर की आंख की पुतलियों पे कुछ पानी बचा, कुछ पानी आंख की पुतलियों हो जाता ना, सुराख सा हो जाता ना, जगह हो जाती पानी, अगर ना निकाला जाए इंसान लेट जाए और पानी डाला जाए तो पुतलियों के ऊपर पानी आंख के आ जाता है ना। हजरत अली फरमाते हैं मेरे करीम आका की आंखों की पुतलियों पे पानी और कुछ पानी हुजूर की नाफ में मौजूद। बोल के बताएं आप लोग, मैं बताता हूं, जी लगा के बोले, आप बोलकर दिखाएं मैं आपको सुनाकर बताता हूं। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम जनाब हजरत मौला अली फरमाते हैं अल्लाह की इज्जतों की कसम है अम्मा मैंने वो पानी किसी कपड़े से साफ नहीं किया है, वो पानी मैंने अपनी जबान से पी लिया है, वो पानी मेरी जबान से लगना था मेरी कांटी से नीचे उतरा है। नबी के जिस्म के लगे हुए पानी की वजह थी कि अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया है। मैं ऊपर देखता हूँ सातों आसमानों के पार देख लेता हूँ, नीचे नजर डालता हूँ तहत सरा देख लेता हूँ। फिर शायर कहता है मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दगार में सारा अली का है, जिस समत देखता हो नजारा, जिस समत देखता हो नजारा अली का है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों पता चल गया जब मेरे नबी के जिस्म से पानी लग जाए, नबी के जिस्म से पानी लग जाए फिर वो पानी अली पी ले, अल्लाह को में इतना नूर दे दे,
اوپر نظر اٹھائیں ساتوں آسمانوں کے پار دیکھ لیں, نیچے نظر دوڑائیں نیچے نظر ڈالیں سات سمندر پار تحت الثرا میں دیکھیں. جب نبی کے غلام علی کی شان یہ ہے تو پھر جو خود میرا نبی ذات کے ساتھ موجود ہے پھر میرے نبی کی شان کتنی بلندوں والا ہوگی, میرا نبی کتنا شانوں والا ہے. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کا نام آئے اور سنی خاموش رہے, جی لگا کے بولے سبحان اللہ, اور سڑپ کے بول دو یا رسول. اس وقت میں جان رہا ہوں کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں, اتنی طاقت نہیں لگانا پڑتی ہے, پسینے آ رہے اتنی طاقت کیوں لگانا پڑ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے ساؤنڈ میں وولٹس جتنے ملنا چاہیے وہ وولٹس نہیں مل پا رہے, یہی وجہ ہے کہ ساؤنڈ آواز پہ کافی لوڈ دے رہا ہے. بہرحال آپ کی محبتیں ہیں, میں بول رہا ہوں, جی لگا کے بول دو سبحان اللہ. سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا مالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں, حضور کی آمد جشن عید میلاد النبی کانفرنس میں آنے والوں, کچھ لوگ صبح میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں قریشی صاحب آئے, ہم نے محفل میلاد سجائی, جلسہ منایا, سجایا, ڈیکوریشن کیا, اتنا پیسہ خرچ کیا, جشن عید میلاد النبی کی تو بات ہی نہیں آئی. تو آؤ جشن عید میلاد النبی کی سن لیں, حضور کی آمد کی باتیں سنیں, طرف کے بولتے ہیں یا رسول اللہ, اور طرف کے بولتے ہیں یا رسول اللہ. ہمیں تو بھئی خیال کرنا ہی ہے, ہم آئے ہیں اسی لیے. ہاں ساؤنڈ اگر ہمارا خیال نہیں رکھ رہا ہے تو کیا بتائے, آپ تو ہمارا خیال رکھیں نا, بولتے سبحان اللہ, اور جی لگا کے بولتے ہیں یا رسول اللہ, اور طرف کے بولتے ہیں. وجہ یہ ہے نا کہ کمی ساؤنڈ اچھا ہے, ساؤنڈ میں کمی نہیں, ساؤنڈ بالکل ٹھیک ہے, ساؤنڈ کی سسٹم اچھا ہو, سیٹنگ اگر اچھی نہ ہوتی اب تک تقریر ختم ہو گئی ہوتی. سیٹنگ ٹھیک ہے مگر وولٹیج کی کمی ہے. اب اس میں نہ آپ کی کمی ہے, نہ میری کمی ہے, نہ ساؤنڈ والوں کی کمی ہے. کس کی کمی؟ کسی کی کمی نہیں, سب ٹھیک ہیں. بولتے سبحان اللہ, جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. قریشی کے مزاج میں یہ بات ہے, دل نہیں دکھنا چاہیے کسی کا, اس لیے کہ قریشی نے اور آپ نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے نا, کہ جو نبی دل دکھانے نہیں آیا ہے, دل توڑنے نہیں آیا, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. ارے یہ دنیا بھی مشینیں ہیں, یہ پھیل ہو جائیں کوئی بات نہیں, یہ جو اللہ نے دل میں اور سینے میں جو دل رکھا ہے نا, وہ دل اپنے نبی کی محبت کے لیے بنایا ہے, اور وہ محبت مصطفیٰ کی جب آپ کے سینے میں ہوگی تو وہ مشین پھیل نہیں ہوگی. طرف کے بول دے یا رسول اللہ. میرے نبی کا نور جہاں بھی رہا چمکاتا رہا, اب وہ نور منتقل ہوتے ہوئے, کون سا نور؟ وہی والا نور. کون سا؟ کہاں پر تھا نور؟ روح جا نہیں رہی تھی, کہاں نہیں جا رہی تھی, ہے آپ کو پتا؟ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں جا رہی تھی, تو کس کا سہارا ملا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. نور محمدی, میرے نبی کے نور کا سہارا ملا. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اجالا ہو گیا, وہی نور منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا. حضرت عبداللہ کی پیشانی سے پشت, حضرت عبداللہ کی پیشانی سے پشت سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں آیا. اگر آپ کے کانوں پہ آواز پہنچی ہے تو نبی کے نام پہ لحق کے بول دے سبحان اللہ. آمنہ کے رحم مبارک میں آیا. وہ میرے نبی کی ماں جی, ہم تو نبی کی شان بیان کرتے ہی رہتے ہیں, اور ہمیں تو نبی کی شان بیان کرنا ہی ہے, مگر آپ نے بھی کچھ نبی کی شانیں دیکھی ہیں؟ اگر دیکھی ہیں تو آپ بتائیں. آپ جی لگا کے بولے تو میں آپ کو بتاتا ہوں.
जनाब आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन मेरे नबी की माँ जी हजरत आमिना आप फरमाती है मेरा लाल मेरा लजपाल मेरा मोहम्मद मेरा सोना मेरा मक्की मेरा मदनी मेरे लजपाल मोहम्मद का मेरे शिकम में आना हुआ है। मैं जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ, जिस बस्ती से गुजर जाती हूँ, जिस जंगल से गुजर जाती हूँ, जिस पहाड़ के पास से गुजर जाती हूँ, जब जानवरों के पास से गुजरती हूँ मुझे जानवर सलाम करते हैं, मुझे जानवर सलाम करते हैं, पहाड़ सलाम करते हैं, दरख्त सलाम करते हैं, जानवर सलाम करते हैं, चरिंदो परिंद सलाम करते हैं। ओ मेरे नबी की माँ जी क्यों सलाम करते हैं, वो क्या अंदाज में सलाम करते हैं? तो जनाब आमिना आप फरमाती है गोया के परिंदे और चरिंद और शजर और हजर ये दुनिया की हर चीज मुझे जो देखती है सलाम पेश करती है, कहती है सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ओ मेरे नबी की माँ जी तुम्हें सलाम, ओ नबी की माँ तुम्हें सलाम हो। हजरत आमिना फरमाती है फिर मेरे बाद उसके बाद में मैं अमल से जब हो गए तो ये जो माम की तमाम सलाम पेश करते हैं। आप फरमाती जब मैं अमल से हुई तो फिर मैंने कभी तकलीफें नहीं देखी, मैंने कभी परेशानियों का सामना करना नहीं मुझे पड़ा है। हजरत आमिना आप एक बात और फरमाती कि मैं अमल से तो हो गई थी मगर मुझे ये पता नहीं था कि मैं अमल से हूँ भी के नहीं हो, मैं अमल से हूँ या नहीं हूँ मुझे पता ही नहीं चला। हज़रत आमिना आप कहती हैं कि मुझे पता नहीं चला, फिर ऐसा हो नहीं सकता कोई माँ अगर अमल से हो प्रेग्नेंट हो फिर उसे पता ना चले। आप कहती हैं कि आप मुझे पता नहीं चला। नबी की माँ जी फरमाती हैं और औरतें और हैं मैं और हूँ, वो और है मैं और हूँ। वो मेरे नबी की माँ वो और है आप और हैं, वजह क्या है? बोली मेरे शिकम में नूरुन अला नूर है, मेरे शिकम में नूरुन अला नूर है, मेरे शिकम में बशर नहीं अफजलुल बशर है, मेरे शिकम में सिर्फ नबी नहीं नबीयुल अंबिया है, मेरे शिकम में नबी नहीं नबीयुल अंबिया है, सरदारे अंबिया है, कुल कायनात का रखवाला मेरे शिकम में आया है। और औरतें जब हमल से हो जाती हैं तो परेशान हो जाती हैं, आए दिन परेशानियां आती हैं, कोई सर में दर्द बताती है, कोई पेट में दर्द बताती, कोई पैर में दर्द बताती है, मगर मुझे कभी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा है। मगर आप बताएं फिर आपको पता कैसे चला कि आप हमल से हैं? आप तड़प जाएंगे, जी लगा के बोलते हैं हुजूर की शान सुन लें, जी लगा के बोले सुभान। नबी की माँ जी मेरे नबी कौनैन सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी माँ हजरत आमिना फरमाती कि पहला महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आने के बाद कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब शीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब नूह नजीउल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मूसा कलीमुल्लाह आए। हजरत अल्लाह के नबी आते रहे, महीना गुजरते गए, अल्लाह के पाक पैगंबर एक महीने में जनाब इब्राहिम आए, फिर उसके बाद वाले महीने में हजरत इस्माइल जबीउल्लाह आए। आखिरी महीना आया है मेरे लाल की खुशखबरी देने के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। कौन आए? ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। हजरत आमिना फरमाती है फिर उसके बाद में जब 9 महीने मुकम्मल हो गए, वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था, वो रात आई जिस रात में मेरे लजपाल मोहम्मद का दुनिया
میں آنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرا لال آنے والا ہے. حضرت آمنہ طیبہ کے رضاگدہ ام المومنین آپ فرماتی وہ رات آئی جب میرے لال کی پیدائش ہونے والی تھی. وہ وقت آ گیا میں کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے پھر دو فکریں لائق ہو گئی اس رات میں. تو پریشانیاں میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. او آمنہ وہ پریشانیاں کیا ہیں؟ آپ فرماتی ایک پریشانی یہ تھی، ایک پریشانی یہ کہ میرے